اسی لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ جنہوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی، جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر جا کر اپنی کشتیاں جلا دیں۔ آؤ، انقلاب کا وقت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ عزم کرو، اگر دنیا بھونکتی ہے تو یہ چند دنوں کی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا، دور آئے گا، پر پرچم رسالت لہرائے گا۔ وہ وقت آئے گا ہمارا بچہ بھی پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن اے نوجوانوں، آج میں جو بات کہہ رہا ہوں آخری بات ہے، اٹھو قوت بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قسم خدا کی، رسول اللہ کا دروازہ ہی اللہ کا دربار ہے، اور ان کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلو۔ اقبال نے کہا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر رسول اللہ کا نام، ان کی عزت سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر کوئی حملے ہونے لگ جائیں تو ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کی زندگی کا سب سے سینسیٹیو مسئلہ، سب سے حساس مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جان دے دیتے، مگر میرے مصطفیٰ کے نام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے، بے شک بے شک، کیونکہ انہیں پتا تھا زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام پاک کی حفاظت کی جائے تو مولا یہاں بھی سرخروئی دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت ایک بچہ بھی کرتا ہے تو مولا اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اگر حضور پاک کی عزت پر پہرا دیتا ہے تو اللہ اس کی عظمت لاکھوں کے دلوں میں بٹھاتا۔ بے شک بے شک۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا تو بہت مسلمانوں کو مارا تھا، قتل عام کیا تھا، پورے بغداد کو انہوں نے خون سے لال کر دیا تھا۔ اخیر میں ایک وقت ایسا آیا کہ چند علماء کو قید کر کے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، تتاریوں کا جو حاکم تھا، اور اس نے جلانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ دنیا ہمیشہ ہمارا دل جلاتی ہے تو صرف ہمارے بچوں کو مار کر یا بیویوں کو چھین کر نہیں، انہیں پتا ہے یہ سب سے زیادہ تڑپتے ہیں تو ان کے رسول کی شان میں گستاخی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جائے تو دنیا کو پتا ہے کہ مسلمان تڑپتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ہر دور میں یہ تکلیف دینے کی کوششیں کی گئی۔ بغداد میں تتاریوں نے اپنے دربار میں کئی علماء کو قید کر کے لائے اور پیچھے ہاتھ باندھ کر کے مجلس میں کھڑا کر دی، اور اس کے بعد ایک عیسائی پادری کو لائے اور اس سے کہا، اس کو پیسہ دے کر کے لایا گیا تھا کہ جتنا ہو سکے محمد الرسول اللہ کی شان میں گالیاں بکو۔ پوری مجلس ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تتاریوں کی حکومت ہے، اور جو علماء تھے، جو مسلمان تھے، وہ قیدی ہیں، زنجیریں ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک عیسائی راہب پادری آیا اور بکواس کرنا شروع کیا۔ اس مجمع میں کون تھا؟ کون حفاظت کرتا میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی؟ مگر یہ دنیا کو پتا نہیں، میرا مولا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ بے شک، اس کے لیے کوئی اعلیٰ نسب ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ اسی تاتاری بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا
جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی اور وہ ایک کھمبے سے بندھا رہتا. جیسے ہی عیسائی پادری حضور کی شان میں بکنے لگا, کتا وہیں سے تیز بھونکنا شروع کیا. محفل میں سناٹا طاری ہو گیا, کتا بھونک رہا ہے. اور یہ کوئی ایسا آوارہ کتا نہیں, بادشاہ کا ٹرینڈ کتا ہے, ہر کسی پہ نہیں بھونکتا. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے مجلس میں, کتا کیوں بھونک رہا ہے, وہ بھی بادشاہ کا کتا ہے. وہ عیسائی پادری چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بکنے لگا, پھر کتا بھونکنے لگا. تو سپاہیوں نے سمجھا دیا اس پادری سے کہ شاید تیرے الفاظ اچھے نہیں ہیں جو ہمارے بادشاہ کا کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا اسے کیا سمجھ ہے کہ میرے الفاظ کیا ہیں, وہ کیا سمجھتا ہے. پھر گالیاں بکنا شروع کیا. تاریخ میں موجود ہے, ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے, وہ کتا زنجیر کو توڑ کر اچھل کر آیا اور بھری محفل میں آیا, اس عیسائی پادری کو نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چیر کر رکھ دیا. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان. دم زدن میں ختم کر دیا. اور پوری محفل میں ایسی ہیبت طاری تھی, ایسا سناٹا طاری تھا کہ کوئی اس کتے کے قریب آنے کو تیار نہیں, نہ سپاہی, نہ وزیر, نہ بادشاہ. سبوں نے دیکھ لیا. اور اس کے بعد جو علماء وہاں قیدی تھے, ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی, رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے لگے اور عرض کرتے ہیں, مولا تو قدیر و جبار ہے, اگر مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنا چاہے تو کتوں سے بھی کرواتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان مدار پاک, نعرہ تکبیر. واہ واہ. اس کتے کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ہزاروں سے بہتر ہے جس نے حضور کے ناموس کی حفاظت کی. اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے کہ اسے برداشت نہ ہو سکا اپنے نبی کے شان میں گندی باتیں سننا, وہ گالیاں سن نہ سکا. اور ہوا کیا جانتے ہیں, اس مجلس میں علماء کی زنجیریں تو کھول دی گئی, لیکن اس بھری محفل میں سینکڑوں لوگ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے. انہوں نے دیکھا سبحان اللہ, اس نبی کا سکہ صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی چلتا ہے. بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہوئے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. بے شک, بے شک. جو آئے تھے اسلام مٹانے, وہی میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنے پر لگ گئے. بے شک, بے شک. وہ بات دور نہیں, یہاں پر بھی جو کتے بھونکتے ہیں انہی کی نسلوں میں دیکھنا کل میرے مصطفیٰ کے کلمے بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے, طائف کی سرزمین پر جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر پتھر مارے تھے وہ تو ختم ہو گئے, لیکن آج طائف کی گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج طائف کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں سے گزرو میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبوئیں آتی. سبحان اللہ. آج نسلیں پورے میرے آقا کی عاشق ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں آج جو انجانے میں یا جان بوجھ کر بھونک رہے ہیں میرے نبی پاک کی شان میں, کل کو اللہ نے چاہا تو ان کی نسلوں میں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ضرور آئیں گے, انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے. اور اللہ کریم جس سے چاہتا ہے, جہاں سے چاہتا ہے, اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. اور اے مسلمانوں, میں آپ کو بتاؤں, تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے. تم نے ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں کو آوارگی میں ڈال رکھا ہو, تمہارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے, وہ دین جس کو دے کر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا, میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دین تمہارے پاس ہے, وہ رسول تمہارے رسول ہیں, تم ان کی امت ہو. جو کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان, سارے انبیاء اور رسولوں کے امام, وہ تمہارے آقا ہے. تمہاری نسبت ہلکی نہیں ہے. جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے, تمہارا اپنی قدر کیا ہے, تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے تو تم ادھر گٹر نالیوں کی طرف اور آوارگی کی طرف اپنے چہرے نہیں جھکاؤ گے. تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے کہ میں اس سرزمین پر جینے والا وہ انسان ہوں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے,
بے شک مولا نے مجھے بنا دعا کیے بنا مانگے اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. بے شک تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی؟ تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا. خچر جانتے؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور. وہ گدھا بھی نہیں ہوتا گھوڑا بھی نہیں ہوتا, درمیان کا ایک جانور ہے, اسے خچر کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا. جب وہ خچر آیا حضور اس سے باتیں کرنے لگے. جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے. سب کے رسول ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں توجہ سے, ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے. اللہ اللہ. میرے باپ دادے ان کی پیٹھ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خچر جانور کہہ رہا ہے. یعنی حضور کو خاتم النبیین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے. واہ واہ. اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا, اس کا مالک یہودی تھا. وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا, اس کے قبضے میں تھا, مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا لیکن پیٹھ پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیتا. اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا. یہ خچر خود کہہ رہا ہے جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا. نہیں بیٹھنے دیا, کبھی نہیں بیٹھنے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ خچر کہتا ہے کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسولوں کے سردار تیری پیٹھ پر سواری کریں گے. مجھے میری ماں نے بتایا تھا. خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے. ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. احادیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹھ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے. اور وہ خچر کہتا ہے جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے میں نے کبھی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹھ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور کہہ رہا ہے, ایک خچر کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہدیے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے. اس خچر کا نام یعفور ہے. یہ تذکرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا, خچر یا گھوڑا یا جانور نہیں کہتے, حضرت یعفور کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت یعفور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا. کیا کہنے. بے شک. اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے کسی صحابی بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے یعفور جاؤ عثمان کو بلا لاؤ, یعفور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلا لاؤ, یعفور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ. صحابہ کہتے حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا, دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا. صحابی باہر آتے دیکھتے یعفور آیا ہے, رسول اللہ کا خچر ہے. جیسے ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے. سبحان اللہ. زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر رہا. آخری بات عرض کرتا ہوں اس واقعے کی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا
وصال ظاہری ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ 3 دن تک زندہ رہا، اور 3 دن کے بعد جس کنویں سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر، یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں، تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا، ان کے نام پاک کی عزت کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی اور اپنی پیٹھ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نتھو کھیرا میری پیٹھ پر نہ آنے پائے، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے۔ کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا، میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے۔ تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیا کر جاتے ہو یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کی حفاظت کی تھی، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے، میرے آقا آئیں گے۔ ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک دل دیا، کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہو؟ کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے، صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے، صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے۔ ایک دل تجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا، وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بے شک بے شک، کبھی تنہا نہ چھوڑتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، مولا کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کی فکر کرے، اور جس دن تم یہ فکر کرنے لگ جاؤ گے مولا کریم تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے گا، تمہارے گھر بار، تمہاری آبادیاں، تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہارے علماء، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، ان کے پردے، ان کے حجاب، ان کی تمہاری اذانیں، نمازیں، سب کی حفاظت ہوگی، میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت تم کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس نام پاک کی فکر کرنے لگ جاؤ، دل کے اندر جو دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ نبی کے لیے دھڑکاؤ۔ کاش میں تمہیں مدینے کی ایک مثال دے کر سمجھا دوں اور عقل میں آ جائے تمہارے تو بڑی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنگ احد کے دن یہ بہت بڑی سخت جنگ ہوئی ہے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئیں، عورتیں بھی یہاں پر موجود ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی۔ توجہ سے سنو، احد کا وہ میدان جس میں اتنی سخت جنگ ہوئی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا گیا تھا، کچا چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، حضرت انس بن نزیر کا مسلح کر دیا گیا، سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے کچھ نہیں ملا جسم کا۔
حضرت انس بن نزیر، حضرت سعد ابن ربی کے پیٹ میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ چکا تھا۔ ایسی شہادتیں ہوئی ہیں احد کے میدان میں، خود رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کو پتا ہے، بچوں کو یاد رکھنا چاہیے سب چیزیں، ہماری تاریخ معلوم کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیں۔ مدینے میدان کی طرف جنگ ختم ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، یہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی نے راستے میں کہا ہے خاتون تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، تیرا جوان بیٹا شہادت۔ خاتون اکلوتا بیٹا تھا، اس نے دوڑتی جا رہی، پھر میں کسی سے پوچھتی ہے میرے بیٹے کی موت کی خبر دے رہے ہو، اے آنے والوں یہ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ صحابہ نے کہا وہ سلامت ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات۔ آئی میدان احد میں، اور میدان احد کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر کرتی ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھوں۔ کیسا کلیجہ تھا اس ماں کا، بیٹے کی موت تو کئی ماؤں کو تڑپا دیتی ہے، مائیں بکھر جاتی ہیں، رو رو کر کے برا حال ہوتا ہے، لیکن مدینے کی اس خاتون پر کروڑوں رحمتیں، ہماری جانیں قربان۔ آئی رسول اللہ سے پوچھتی ہیں اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ وہ خاتون آتی ہیں میدان میں، 70 صحابہ کی لاشیں تھیں احد کے میدان میں، اس میں اپنے جوان بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، مل گیا تو جیسی ہی بیٹا ملا یہ نہیں کہ ماتم کرنا شروع کر دے، چہرہ پیٹنا شروع کر دے، بال نوچنا شروع کر دے، نہ، اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کا جبہ اٹھا دیتی ہے، جسم سے جبہ اٹھا دیا اور پلٹتی اپنے بیٹے کو، شاید بیٹا جوان بیٹا 22-25 سال کی عمر کا ہو، پلٹتی ہے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے بار بار، اور پھر سیدھا لٹا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے اور اٹھ کر کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے میرے لال کو تو نے اپنے نبی کی محبت میں قبول کیا، میرا جوان لال تیرے حبیب کی حفاظت میں گیا۔ اتنا کہتی وہاں کھڑے ہوئے جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا اے بی بی یہ کیا کر رہی ہو اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ؟ سنو اس خاتون کے الفاظ، کہتی ہے اے لوگو میں بیوہ عورت ہوں، میرا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب احد کا بگل بج گیا تھا، نکارہ بجنے لگا جنگ کا، ہر مدینے کی ہر عورت اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو سجا کر بھیج رہی تھی نبی پاک کی محبت میں۔ میرے پاس اس جوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو سجایا اور کہا جا بیٹے میں نے اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا۔ آج رسول پاک کی عزت کی بات ہے، مشرکین اگر مدینے پر حملہ آور ہیں تو جا حضور پاک کی حمایت میں کھڑا رہنا۔ میرا بیٹا تیار ہو کر گھر سے نکل رہا تھا، اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی تھی، سنو کان کھول کر سنو، میں نے اپنے بیٹے کو جانے سے پہلے ایک وصیت کی تھی، کہا بیٹا جنگ کے حالات بولے نہیں جاتے، کبھی اگر جنگ سخت ہو گئی، بھاری پڑ گئے دشمن، تو قسم دیتی ہوں تجھے اگر میرے نبی کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے پیٹھ کے پیچھے سے زخم کھا کر مرا تو میں دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے پیٹھ پیچھے سے زخم کھا کر مرا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے یہ اپنے جوان شہزادے کو کہا تھا جانے کے وقت، اور پھر مجھے خبر ملی کہ آج کی جنگ بڑی سخت ہو گئی، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے اور بہت زیادہ سختیاں پیش آئیں، تو مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں اس جنگ کے میدان میں میرا بیٹا بھاگ تو نہیں گیا، نبی پاک کو چھوڑ کر کہیں بھاگا تو نہیں۔ میں دوڑتی ہوئی آئی، جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، فکر اس بات کی تھی کہ کیسے مارا یہ دیکھ لوں،
میدان میں آ کر میں نے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھایا پہلے اور پلٹ کر کے اس کی پیٹھ پر جو ہاتھ پھیرا، یہی دیکھنے کے لیے کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیٹھ پیچھے سے زخم کھا کر تو نہیں مرا۔ میں نے پورا ہاتھ پھیر کر دیکھا، اس کے پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے۔ میرا بیٹا جتنے تیر کھایا ہے سب سینے پر کھا کر شہید ہوا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ اور کہتی ہے جب مجھے لگا میرا بیٹا سارے زخم سینے پر کھا کر شہید ہوا ہے، میں سجدے میں گر گئی اور شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میرے لال کو اپنے مصطفیٰ کی محبت میں قبول کیا۔ وہ مائیں تھیں، اکلوتے بیٹوں کو بھی میرے نبی کے نام پر پالتی تھی، وہ انہیں دودھ بھی پلاتی تھی، عشق مصطفیٰ کے ساتھ پلاتی۔ آج میں یہی نصیحت کرنے آیا ہوں، اے میرے عزیزو، دنیا چاہے جتنی رنگین ہو جائے، دنیا کا حال وہی ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی نصیحت میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، دنیا اگر اپنے مال کی طرف تمہیں بلاتی ہے، حسن و شباب کی طرف بلاتی ہے، اس لیے کہ ہر نوجوان کے بھٹکنے کے دو ہی چانسز ہوتے ہیں، زیادہ طور پر دو سبب سب سے زیادہ ہر زمانے میں تمہیں گرفتار کیا گیا ہے دنیا کے رنگینیوں میں، تو دو ذریعوں سے، ایک دولت دوسرے عورت، ایک دولت دوسرے عورت، ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتی ہے دنیا۔ آج کیا آپ نہیں دیکھتے یہ ٹیلی ویژن پر، یہ پردہ سیمی پر بڑے بڑی ننگی تصویریں جو تمہارے سامنے لائی جاتی ہیں، کیوں، کس لیے لائی جاتی ہیں؟ عورتوں کو بھی عقل آ جائے، اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جتنا ننگا ہونا یہ فیشن ہے، نہیں، یہ کوئی تمہاری آزادی کے متلاشی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جسموں کی ہوس کے پجاری ہیں، صرف اور صرف عورت کو اپنی ہوس مٹانے کی مشین سمجھتی ہے دنیا۔ کاش ہماری بچیاں سمجھ جائیں، کاش ہماری بہنیں سمجھ جائیں، تمہارے پردے میں جتنی عزت ہے، قسم رب ذوالجلال کی، کسی ادھورے کپڑوں میں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ دنیا اگرچہ اسے سٹار کہتی ہو، لیکن کل قیامت کو دیکھنا، کل قیامت کو دیکھنا، میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، قیامت کے دن بھی فرشتہ پکارے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ قیامت کے دن فرشتہ پکارے گا، اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 عورتوں کی جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر بھی نظر اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی کسی کو۔ عزت اسے کہتے ہیں، عزت اسے کہتے ہیں۔ اور آج ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچ کر دنیا انہیں ننگا کر کے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، آزادی نہیں، یہ جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ہر کوئی تمہارے جسموں کو کتوں کی طرح دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، دکھاتی دنیا شہد ہے لیکن پلاتی زہر ہے۔ اے نوجوانوں، باز آ جاؤ ان چیزوں سے، تم اپنی تاریخ اگر پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے، تم اپنی تاریخ پڑھو گے تو سمجھ جاؤ گے، تمہارے آئیڈیل ایرے گہرے نتھو کھیرے نہیں ہیں جو مجرا کرتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ تمہارے ماڈل نہیں، تمہارے آئیڈیل نہیں۔ کاش تمہارے آئیڈیل خالد بن ولید ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل سلطان صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل شہید ٹیپو سلطان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اور مشہور قول ہے، مشہور محاورہ ہے
تاریخ تو باطل طاقتوں سے ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں۔ کسی کی جوتیوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے والوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ باطل طاقتوں سے ٹکر لینے والوں کی ہمیشہ تاریخ محفوظ رہتی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی سلامت رہے، تمہاری بات بھی سلامت رہے، ایک بات کو آج سے اپنا وتیرہ بنا لو، عادت بنا لو، اس لیے کہ ہم نے تجربے کے ساتھ دیکھا ہے، اس رسول پاک کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو۔ آج ہم نے اپنی عزتیں دیکھی ہیں کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کی وجہ سے نہیں۔ میں آج کسی کیمپیننگ کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ کوئی الیکشن کی ریلی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مسلسل کئی راتوں سے میں اسی طرح کے مجمع کو خطاب کرتا آ رہا ہوں۔ ہزاروں کا مجمع روز سنتا ہے، روز عزتیں، روز پھول برسائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اسی لیے نہیں کہ کوئی میں زمیندار ہوں یا کوئی نیتا ہوں۔ یہ عزتیں جو ملی ہیں وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی وقار، سالوں بیت گئے، آج یہاں پر جن اولیاء کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، چاہے وہ تمہارے علاقے کے ہوں، چاہے دور دراز رہنے والے ہوں، اب تک ہمارے مجموعوں سے ان کا نام غائب نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں، یہاں پر کرسیاں جو غریبوں کا خون چوس کر کے لگائی جاتی ہیں، 5 سال بار بار جھوٹ بول بول کر کے لگائی جاتی ہیں، ان کرسیوں کے پیر کب ہلتے ہیں تمہیں اندازہ ہے؟ تھوڑے ہی دنوں کے بعد نہ ان کا نام رہتا ہے، ارے پیپر کے کسی کونے میں بھی نام نہیں آتا۔ کئی ایسے منڈلیوں میں بیٹھے ہوئے آج بھی لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے دگگج کہلاتے تھے، 40 سال پارٹیوں میں جوتیاں اٹھاتے رہے، خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو دنیا نے انہیں سائیڈ لگا دیا۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، 80 سال کے ہو گئے ہو، کنارے بیٹھو، اب دوسرے راج کریں گے۔ یہ دنیا میں تخت و تاج کی مار پر یہی ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال سے اجمیر کی دھرتی پر جو کرسی ہے وہ اب تک نہیں ہلتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء علیہ سنت، دمدار بیڑا پار۔ وہ شاہ بدیع الدین زندہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہو، دلوں پر راج کرنے والی حکومت اللہ نے انہیں عطا کی۔ غریب نواز کی حکومت ہو، غوث اعظم کی حکومت ہو، اللہ نے ان کو دلوں پر جاری فرمایا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کو کیوں حکومتیں ملی ہیں؟ یہ مزاروں میں چلے گئے لیکن ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے انہیں دیکھا نہیں لیکن گلی گلی میں پکار رہے ہیں دم مدار۔ کون دیکھا ہے زندہ شاہ مدار کو؟ نہیں دیکھا، لیکن دل وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ دلوں کو کس نے جوڑ رکھا ہے؟ 600 سال گزر گئے، 800 سال گزر گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان اولیاء کو جو عزتیں دی گئی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ان کے نام کی جب تک تم حفاظت کرتے رہو گے، مولا کریم تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے نام کو اور تمہارے کلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، تم اپنی زندگی چاہتے ہو، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی۔ جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے،
اللہ اس کا کلام بھی زندہ رکھتا ہے اور نام بھی زندہ رکھتا ہے. آج جو بھونکنے والے کتے ہیں یہ موسمی کیڑے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی آئے, اس سے بڑے بڑے بھی, سڑے سڑے بھی, لیکن باقی کوئی نہیں رہا, باقی کوئی نہیں رہا. آپ دیکھتے رہنا, آپ دیکھتے رہنا عزت کس کی ہوتی ہے. 100 سال کے بعد مجمع سے آج بریلی والے امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پکارا جاتا ہے. عشق و محبت, عشق و محبت کس لیے پکارا جاتا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں کہ وہ پٹھان تھے, اس لیے پکارا جاتا ہے کہ عشق رسول میں فنا تھے, نبی پاک کی بات کیا کرتے تھے. اور وہ اپنی زندگی میں فخر کس بات پر کرتے؟ وہ یوں کہتے, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. رسول اللہ کے دربار کی گلی کا گدھا ہونے پر جس نے فخر کیا, مولا اسے 100 سال کے بعد بھی ہر مجمع میں زندہ رکھا ہے. اور ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ابھی آنکھوں سے دیکھا. سال بھر پہلے ایک رافضی کتا نکلا اور میرے نبی پاک کی شان میں بھونکنے لگا اور یہ کہا کہ میں محمد نامی ایک دوسری کتاب لکھوں گا, قرآن کی 26 آیتوں کو بدل دوں گا. اور پھر ہوا یہ کہ خود کا نام بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بدلا. حال یہ ہوا کہ بیوی بچے بھی چھوٹ گئے اور جن کے دھوتی میں پناہ لینے گیا تھا 4 مہینوں سے زیادہ پناہ نہیں ملی, واپس پھر بھٹکتے ہوئے آئے. اب حالت یہ ہو گئی دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہی محاورہ ہے نا, ادھر سے چھوڑے ادھر گئے, ادھر بھی نہ لیے, پھر کہیں کے نہ رہے. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں, ہر جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں, ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں. یہ تو ابھی دنیا کی شامت ہے, ابھی آخرت دیکھنا باقی ہے, آخرت دیکھنا باقی ہے. اس لیے اے نوجوانوں, میں تمہیں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں, جو بچی ہوئی زندگی ہے تمہارے پاس, جو بچی ہوئی سانسیں ہیں تمہارے پاس, یا عہد کر لو کہ ہم جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جئیں گے. اس لیے کہ ہماری جان بھی ان کے لیے, ہمارا جسم بھی ان کے لیے. صحابہ جو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, تو یوں ہی نہیں کہتے, انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا حضور پر. آج اسی جذبے کی ضرورت ہے, اس جذبے کی ضرورت ہے. آج جتنے بلندی کے ساتھ تم میرے مصطفیٰ کے نام پر نعرہ لگاتے ہو, جتنی بلندی کے ساتھ نعرہ لگاتے ہو, کیا تم یہ عہد کر لیتے ہو کہ میں نے دنیا کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے, میرے مصطفیٰ کے لیے اب گناہوں کو چھوڑنے کی بات کروں؟ میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں, ہر جگہ پر ہماری عادت ہے, ہو سکتا ہے آپ سے شاعر حضرات یہ پوچھتے ہیں کس کو مدینہ جانا ہے, سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کس کو مکہ جانا ہے, سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کس کو جنت میں جانا ہے, سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور ہم ہاتھ نہیں اٹھواتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی قدموں پہ گردن دینا چاہتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ, اس لیے کہ کبھی جھوٹے نہ پڑ جاؤ. یہ بہت ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اٹھا ہوا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی اور سے چھپ جائے, میرے مصطفیٰ سے نہیں. وہ ضرور دیکھ رہے ہیں, وہ ضرور دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا مکمل, لیکن تمہارا ہاتھ اٹھ گیا, کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ بھی میرے نبی پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, میرے نبی پر قربان ہونے کو ہم شہادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جان میرے عزیزوں, جان ایک ہی ملتی ہے, ایک ہی ملتی ہے, اور وہ نبی کے قدموں پر فدا کرنے کو ہم اپنی زندگی کی مسرت اور معراج سمجھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, تمہارے اندر اتنی ہمت ہے, اتنے گڈس ہیں کہ تم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہو, اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نام پر کچھ بری عادتیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ کچھ بری خواہشیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ کوئی شراب کی بوتلوں پر,
کوئی حرام کاریوں پر اگر زندگی گزارا اور پھر کہتا ہے میں اپنے نبی پر جان بھی دے دوں گا، میں اس سے پوچھتا ہوں چند بری خواہشات کو حضور پر قربان کر دے، وقت آئے گا تیری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو تو اپنے سرانے کے پاس دیکھے گا۔ اس لیے کہ ان کے لیے اگر تو نے اپنی قربانی دی ہے، ان کے لیے اگر قربانی دی ہے تو وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا، ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جیسے ہی وہ آدمی مرا اس کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا۔ بیٹا ڈر گیا، چہرہ بدل گیا ہے باپ کا، اب کیا کرے، لوگوں کو دکھائے تو کیسے، دروازہ بند کر دیا، رونے لگا۔ سوچا کہ گھر میں ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو دفن کر دوں گا، باہر جنازہ نہیں لے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ روتا ہوا بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بزرگ اندر آئے۔ کسی کو اس نے خبر نہیں کی سوائے اپنے گھر والوں کے، سب دروازے بند تھے۔ ایک بزرگ آئے اور سیدھے اس میت کے پاس گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر ڈھانک دی، اور یہ جو بیٹا رو رہا تھا اس میت کا، اس کے پاس آئے، کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کیسے آ گئے، کیا نہیں دیکھ رہے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، جانور کی طرح، لوگوں کو میں کیسے بتاؤں، جنازہ کیسے اٹھاؤں، اس غم میں رو رہا ہوں۔ آئے ہوئے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے ساتھ، جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے۔ بیٹا اٹھتا ہے، جا کر کے دوڑ کر دیکھتا ہے، چادر ہٹایا تو اس کے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بزرگ اتنا کہہ کر کے گھر سے نکل رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ بھاگتے ہوئے آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کون ہیں جو اتنی بڑی مہربانی میرے گھر پر کی؟ میرے باپ کا چہرہ بدلا تھا یہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ کی برکت سے شاید اللہ نے پھر حسن و جمال دیا، آپ کون ہیں؟ آئے ہوئے بزرگ پلٹ کر کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات، حضور کے وصال کے 400 سال بعد کی بات لکھی گئی ہے۔ تو اس بیٹے نے گڑ گڑا کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ سنو، نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے باپ کا کوئی ایسا گناہ تھا جس سے مولا ناراض تھا، اور جب موت ہوئی تو چہرہ بدل گیا، لیکن میں جو تیرے گھر پر آیا وہ صرف ایک وجہ سے کہ تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا، جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں بھیجتا یہ نہیں سوتا تھا۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو روز رات مجھے پکارتا ہے میں اسے تنہا چھوڑ دوں۔ اللہ کا غضب ہوا تھا، میں تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مولا سے عرض کیا کہ اے رب قدیر، وہ چہرہ جو مجھے یاد کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہے گا تو دنیا تانا مارے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ حسن میں بدلتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اے نوجوانوں، اس بھری کائنات میں بھی میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ہمارے غم کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ ہمارے غم کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امتیوں کے تلووں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا۔ کون ہے جو ہمارا درد برداشت کرتا ہے؟ آج جتنے مسیحا بنتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں، جتنے تمہارے پاس مدد کے نام پر آتے ہیں یہ سب چاکلیٹ پکڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو صرف تمہارا استحصال کرتے ہیں۔ ایک بڑے ادھیکاری ہے، وہ صاحب مجھ سے ٹھٹا مار کر مذاق سے کہہ رہے تھے کہ مولانا تمہاری قوم کو تو ہم بہت چھوٹی چیز میں نپٹا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں میں نپٹا لیتے ہیں، ادھر ادھر 10 ہمارے اطراف گھومتے ہی رہتے ہیں آپ کے لڑکے،
کیا کرتے ہیں ہم تو کبھی ان کا ٹول معاف کرا دیتے ہیں. ٹول میں کہہ دیتے ہیں کہ بھیا اس کی گاڑی آئے تو پیسہ مت لینا, اتنے ہی پہ یہ پوری زندگی ہماری غلامی کر رہا ہے. یہ ہم کو تانا مار کر کے کہہ رہے تھے کہ چھوٹی چیز میں ہم نپٹا لیتے ہیں. اے نوجوانوں, تمہاری زندگی ایسی کیسی ہو گئی؟ دنیا تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے اور تم سمجھ نہیں پاتے. تمہارے دردوں کا اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. جانتے ہو جب حضور کے نزع کی حالت تھی, آخری وقت تھا حضور کا, دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر حجرے میں آرام کر رہے تھے. بخار شدت کا تھا. سکرات کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ سکرات. اچھے اچھے لوگ سکرات میں اپنی ماں کو, اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے. سکرات کا وقت, موت سے پہلے جو درد ہوتا ہے بہت شدت کا ہوتا ہے. اگر جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے, اتنا درد ہوتا ہے. ایک بوند پانی سکرات والے کے لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے. سکرات میں کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا, بہت سخت حالت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزع کے وقت یہ فرمایا گیا, ملک الموت جب تشریف لائے حضور کے حجرے میں, روح قبض کرنے کی اجازت مانگنے لگے, تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت نزع کے وقت کیا پوچھا جانتے ہیں؟ ملک الموت سے, اسرائیل سے یہ کہا, اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا, یہ جو نزع کی تکلیف ہے کیا میری امت کو بھی دی جائے گی؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ حضور کو اپنی امت کا اس وقت بھی خیال ہے جب لوگ اپنے ماں باپ بیٹے ان کو بھول جاتے ہیں, لیکن رسول پاک اپنی امت کو نہیں فراموش کرتے. وہ اپنی موت کے وقت ہم غریبوں کو یاد کرتے رہے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا, حضرت عباس, حضرت علی قبر میں اترنے والے, صحابہ فرماتے ہیں حضور کے لب ہل رہے تھے, ہم نے کان لگائے قبر میں, تو لبوں پر حضور کے یہی الفاظ تھے, رب اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. معراج کی رات میرے رسول سب سے زیادہ قریب گئے اپنے رب کے, اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں گیا آج تک, نہ جا سکے گا قیامت تک. وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو میرے مصطفیٰ کو ملا. تمہیں پتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جانے کے بعد رسول پاک کو خود اللہ نے پوچھا کہ اے محبوب بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ اس وقت جو خواہش میرے آقا نے ذکر فرمائی وہ یہی کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے, میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. صحابہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا, قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی, میرے ایک کندھے پر چادر ہو. یہ باتیں میں نوجوانوں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دل کھول کر کے سنو, تمہارے دردوں پر ہاتھ رکھنے والی کوئی ذات نہیں سوائے میرے مصطفیٰ کے, سوائے میرے آقا کے. ان کے عشق میں ڈوبنے کے لیے یوں ہی ہم نہیں کہتے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی, چادر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. وہاں پر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی تلاش میں ہوں. امام زمن حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. اکلوتے بیٹے کو اگر ماں کھو دے تو کیسے ڈھونڈتی ہے, جگہ جگہ پوچھتی ہے بیٹے کو دیکھا, میرے بیٹے کو دیکھا ہے کوئی؟ ماں جس طرح یہاں بچے کو ڈھونڈتی ہے, فرمایا گیا قیامت میں میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے. کہاں ہے میرے امتی, کہاں ہے میرے امتی؟ جس رسول کو ہماری اتنی زیادہ فکر ہے. اے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کیا اس رسول پاک کے نام کی فکر کرنا ہمارا ایمان نہیں؟ کیا یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر نہیں؟ یہی بات ہے. یہ باتیں ختم ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈپارٹمنٹ کے صاحب ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ایک بار سامنے بیٹھ کر کے مجھ سے کہنے لگے, بڑی پوسٹ پر
کہا مولانا آپ ہی کیوں اتنا جذباتی ہوتے ہو, اتنا کیوں بولتے ہو, آپ بھڑکاتے ہیں, پرووک کرتے ہیں لوگوں کو. ہم نے کہا آپ جملہ غلط بول رہے, ہم بھڑکاتے نہیں, کبھی بھڑکاتے نہیں, آپ جملہ غلط بول رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں. بھڑکانا اور ہے, للکارنا اور ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بڑی نرم گفتگو کرنے والے آدمی ہیں. ہماری عادت رہی ہے نرمی سے بات کریں, کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے نرم بات کرنا. ہم اور بھی دسیوں سینکڑوں تقریریں اخلاق پر, معاشرے کی برائیوں پر بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں. لیکن اس صاحب سے ہم نے کہا ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی ماں کو اگر کوئی نہ کہہ دے, کوئی بدکار عورت کہہ دے, ابھی میں بات کر رہا تھا وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے, کیا بات کر رہا, میں نے کہا ابھی آپ کی ماں کو میں نے گالی بھی نہیں دی, میں تو مثال کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کہے آپ بے قرار ہو کر کرسی سے کھڑے ہو گئے. یاد رکھیے ایک ماں کی بے عزتی آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کے بعد ہی ایمان کا درجہ ملتا ہے, کیونکہ اس مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے. ہم نے یہی کہا کہ اگر ہمارے جملے سخت ہوتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ کبھی ہمارے کرنٹ کے تار کو مت چھیڑو. اگر حضور پاک کے نام کی طرف انگلی اٹھائی تو ہمارا جملہ بھی اور لہجہ بھی سخت ہوتا ہے, اور یہ ہمارا حق ہے. اس لیے کہ جس رسول نے اپنی پوری زندگی ہماری فکر کی, آج ان کے نام کی طرف کوئی کتا بھونکے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ ہمیں ہماری پوری زندگی جو ملی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. بلکہ سیدنا عمر فاروق تو یہ کہتے ہمارے جسموں میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہوتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو میں اپنے جملے ختم کرتا ہوں. آج میرے ساتھ مل کر کے عزم کرو, آج میرے ساتھ مل کر کے عزم کرو. اب جئیں گے میرے مصطفیٰ کے نام پر جئیں گے, ان کی عزتوں کی فکر کریں گے. ہم اپنی عزت سے زیادہ اپنے نبی کی عزت پر مر مٹنے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھیں گے. یاد رکھنا جس جو بھی جوان نبی پاک کی عزت اور حرمت پر مرتا ہے اسے مردہ نہیں کہا جاتا, بلکہ اس کو حضور کے نام کا شہید کہا جاتا ہے. اس کے جنازے کا تو فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں, فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فدائی ہے وہ کبھی مرتا نہیں. آج دیکھو, آج ہر جلسے میں, ہر محلے میں جہاں پر بھی دیکھا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا لگاتا ہے. تمہیں اس نعرے کو دینے والا کون تھا جانتے ہو؟ ایک عالم دین جو معذور تھا اپنے پاؤں سے اور ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا. نبی پاک کی عزت پر جب ڈاکے ڈالے جانے لگے وہ اپنی معذوری کو نہیں دیکھا, دہاڑ کر کے کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ. تو اس کرسی سے نکلنے والی آواز بھی یورپ کی سرزمین تک گونجتی تھی, اور بڑے بڑے ایوان میں باطل طاقتوں میں ان کے خیموں میں زلزلہ آ جاتا تھا. اور اس عالم دین کا دیا ہوا نعرہ آج ہر مجلس میں گونجتا ہے. اللہ اگر تمہیں 100 سال کی زندگی دے تو دیکھنا 100 سال کے بعد بھی یہ نعرہ مرے گا نہیں, یہ زندہ ہی رہے گا. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے نام پر جو اٹھا ہے مولا اس کے نام کو صبح قیامت تک زندہ رکھتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. یہ نبی پاک کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیا. بدر کی سرزمین پر 2 چھوٹے بچے بھی گئے تھے جنہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا. وہ ایک کسان صحابی کے بچے تھے. جانتے ہو ایک بچے کا مونڈھا کٹ گیا, تلوار سے ایک کافر نے کندھے پر مارا تو پورا ہاتھ کٹ گیا, لیکن بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا. بدر کے میدان میں 13 سال کا بچہ, اس کے باوجود بھی بائیں ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا.
ہاتھ لٹکتا رہا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب ہاتھ زیادہ لٹکنے لگا تو پیر میں دبا کر کے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا ہو۔ انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی، اپنے اعضاء کی قربانیاں دی، ماؤں نے اپنے لال پیش کیے، ان صحابہ نے اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں ترک کر دی، اپنا وطن تک چھوڑ دیا، تب جا کر کے انہوں نے قیصر اور کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ دنیا پھر انہی محمد کے دیوانوں سے ڈرنے لگی، خوف کھانے لگی، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ رسول اللہ کے دیوانے جس طرف گزر جاتے ہیں آندھیاں اور طوفان۔ اسی لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ جنہوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی، جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر جا کر اپنی کشتیاں جلا دیں۔ آؤ انقلاب کا وقت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ عزم کرو، اگر دنیا بھونکتی ہے تو یہ چند دنوں کی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا، پر پرچم رسالت لہرائے گا۔ وہ وقت آئے گا، ہمارا بچہ بھی پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن اے نوجوانوں، آج میں جو بات کہہ رہا ہوں آخری بات ہے۔ اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ سکھایا ہے، کوئی میرے محمد کو ایسا ویسا کہے تو تم تڑپ کر کہنا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لگے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آؤ نوجوانوں، آج یہ ہم عہد کر کے کیتھون کی سرزمین سے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو مالک و مختار مانتے ہیں، ہماری گردنوں کا مالک آپ کو مانتے ہیں، آپ کو قادر مانتے ہیں، آپ کو یا رسول اللہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے گنبد خضرا کی چھاؤں سے کیتھون کی سرزمین کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں، ہر بچہ آج پکار کر کہے یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔